نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم۔ گزشتہ درس میں ایک واقعے کا تذکرہ ہوا تھا کہ توما ابن مبارک یا بشیر ابن مبارک اس نے ایک چوری کی اور اس چوری کا الزام ایک یہودی پر لگا دیا گیا۔ اس حوالے سے اپنی برادری کو اس نے اپنا ہم خیال و ہم نوا بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بڑی ملمہ سازی کے ساتھ بات اس انداز سے کی کہ حضور کو بھی اپنا ہم خیال بنانا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دو رکوع نازل ہوئے۔ تو گزشتہ رکوع میں اس حوالے سے بات چیت ہوئی۔ یہ دوسرا رکوع ہے جو پہلے رکوع کی بنسبت مختصر اور چھوٹا ہے، لیکن اس میں بھی اسی واقعے کے پس منظر میں بات کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ دیکھیں آپ پر اللہ کا خاص فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو یقیناً ان میں سے ایک جماعت نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو اس مقدمے میں اپنا ہم خیال بنا لیں اور اس طریقے سے رائے حق سے آپ کو ہٹا دیں۔ رائے حق کو عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، چاہے دوسرا فریق یہودی کیوں نہیں ہے۔ اسلام دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے آیا ہے۔ یہ عدل و انصاف بلا تفریق انسانیت کے درمیان قائم کیا جائے گا۔ اس میں کسی کا مذہب، کسی کا رنگ، کسی کے جغرافیے کو اور نسل کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دنیا میں عدل و انصاف کا قیام یہی اسلام کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ یہ ممکن تھا کہ یہ ایک جماعت جنہوں نے رات آپس میں مشورہ کیا، آپس میں میٹنگ کی کہ ہم اس طریقے سے حضور کے سامنے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ حضور کو اپنا ہم خیال بنا لیں، تو انہوں نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو اپنا ہم خیال بنا کر آپ کو رائے حق سے ہٹا دیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے بروقت آپ پر وحی نازل کر کے اس واقعے کی حقیقت آپ پر کھول دی۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت میں یہ لوگ آپ کو رائے حق سے نہیں ہٹانا چاہتے، یہ اپنے آپ کو رائے حق سے ہٹا رہے۔ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ آپ سے کیا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، دین اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، دم بھرتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ ہے، لیکن یہ کام کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ سے اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، عدل پر مبنی فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے آپ کو گمراہی اور خرابی میں مبتلا کر رہے ہیں۔
وما یضرونک من شیء، اور آپ کی ذات کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ اللہ آپ کا محافظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تمہاری کسی ضرب زبانی کی وجہ سے مقدمے کو اس انداز سے بیان کرنے کی وجہ سے کہ میں کسی کی بات سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن حق اس کا نہ ہو، حق دوسرے فریق ہو، کسی کا حق میں اس کو دے دوں بطور جج ہونے کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق اس کا ہو گیا، حق جو ہے وہ حق ہی ہے، وہ کسی فریق کا بھی ہے، چاہے دنیا میں اس کے حق میں فیصلہ نہیں بھی ہوا تب بھی اس کا اگر حق تھا تو وہ حق برقرار ہے۔ جس کا حق نہیں ہے وہ اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ میں جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس کو دے رہا ہوں، جو کل قیامت کے دن اس کو حاصل ہوگا۔ کل قیامت کے دن جب وہ ذات اقدس دوبارہ فیصلہ کرے گی جس کے ہاں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ حقیقت کو جانتی ہے، تو اس وقت غلط بیانی کرنے والے، دوسروں کا حق دبانے والے، ان کو کیا سزا ملے گی؟ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک پیغمبر سے بھی اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ وہ خود دو نمبری کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں اپنا بھی۔ قرآن نے یہی بات سمجھائی کہ جو در حقیقت آپ سے اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں، آپ کا کیا نقصان کریں؟ اگر آپ ظاہری دلائل کو دیکھ کر ان کے حق میں فیصلہ بھی کر دیں گے تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ جج کی تو یہی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ظاہری دلائل دیکھے، واقعے کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے، لیکن انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے بعض اوقات وہ حقیقت کی تہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ یہ مطلب تھوڑا ہو گیا کہ جو دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس کے حق میں جج نے فیصلہ کر دیا تو بس اس کے لیے جائز ہو گیا، اس حق کو مزے لے کر کھائے، خوشیاں منائے۔ نہیں، وہ جانتا ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے تو زیادتی کی سزا اسے کل قیامت کے دن بھگتنا ہوگا۔ وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے آپ پر کہ بروقت آپ کو اللہ نے اس واقعے کے حوالے سے بتا دیا، لیکن اللہ نے آپ پر اپنا قانون نازل کیے تا قیامت انسانیت اس قانون پر چل کر آپ کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اس طرح کے ظالم مفاد پرست لوگوں کی سازشوں سے بچ سکتے ہیں۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ نے اتارا آپ پر الکتاب، مکمل ضابطۂ حیات کو، قانون کو، والحکمت، اور حکمت، بصیرت اور دانائی کو۔ اللہ نے حکمت بھی اتاری ہے، سمجھ اور بوجھ بھی اتاری ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ حقیقت کو پہچان سکتے ہیں۔ باشعور انسان یہ جان لیتا ہے کہ خرابی کس کی طرف ہے۔ ایسے تو کوئی شاذ و نادری واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان، صاحب بصیرت انسان، حقیقت کو نہ جان سکتا ہو۔ اللہ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی ہے۔ یہ حکمت بہت بڑی اونچی چیز ہے جس کا قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جس کو حکمت و دانائی مل گئی، سمجھ بوجھ مل گئی، مسائل کو سمجھنے، ان کو حل کرنے کی صلاحیت مل گئی، اسے بہت بڑی خیر مل گئی، بہت بڑی بھلائی اللہ کی طرف سے مل گئی۔ یہی حکمت ہے جس کو فقاہت کہا جاتا ہے کہ بات کی تہ تک پہنچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک سمجھدار فقیہ، بات کی گہرائی تک پہنچنے والا، حقیقت کو سمجھنے والا عالم، وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ ایک وہ عابد ہے جو نفلیں ادا کرتا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، اچھا عمل ہے، لیکن
بس اوقات یہ شیطان کی شیطنت کو نہیں سمجھ پاتا، شیطان اس کو کسی خرابی میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن حکمت و بصیرت رکھنے والا عالم، ایک فقاہت رکھنے والا انسان، وہ شیطان کی خرابیوں کو سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ شیطان یہاں کیا اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، شیطانی طاقت و قوت یہاں کیا کردار ادا کر رہی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ایک آدمی اور دوسری طرف 1000 عابد جو نوافل میں مصروف ہیں، ان کی بنسبت یہ حکمت و دانائی رکھنے والا انسان، فقاہت رکھنے والا انسان شیطان پر زیادہ بھاری ہے۔ تو آپ کو اللہ نے حکمت و دانائی کی عطا فرمائی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور وہ کچھ آپ کو سکھایا ہے جس سے پہلے آپ باخبر نہیں تھے، جس کو پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے اس طریقے سے آپ کو اپنی کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی، اور بہت کچھ علوم عطا فرمائے۔ عام انسانوں کے حوالے سے ایک قانون بیان کر دیا کہ دیکھو 3 مقاصد کے تحت کوئی بھی اجتماعیت وجود میں آتی ہے، کوئی بھی مشاورت کا عمل ہوتا ہے، وہ ان 3 دائروں سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو 3 دائروں کے اندر ہے تو پھر اس میں خیر ہے، وگرنہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں کے لیے شر، فتنے اور مصیبت کا باعث بنے۔ کوئی بھی اجتماعیت، چھوٹی سے چھوٹی اجتماعیت ہو، 2 فرد آپس میں کوئی کسی قسم کا معاملہ اور بات چیت کرتے ہیں، یا زیادہ افراد، یا کوئی جماعت بھی ہے، اس جماعت کا ایجنڈا یہ 3 بنیادی نکات ہونے چاہیے جن کا قرآن نے یہاں ذکر کیا۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان لوگوں کی آپس کی سرگوشیوں کے اندر کوئی زیادہ خیر اور بھلائی نہیں ہوتی، سوائے ان لوگوں کے کہ امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ 3 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو آپس میں مشورہ کرتے ہیں، کوئی پروگرام ترتیب دیتے ہیں، اس پر کوئی اجتماعیت، کوئی بورڈ، کوئی بھی کمیٹی وجود میں آتی ہے، تو اس کے پیش نظر یہ 3 باتیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امر بصدقۃ، وہ صدقے کا حکم کریں، یعنی لوگوں کی بھوک مٹانے، مسائل حل کرنے، غربت کو دور کرنے کے حوالے سے وہ بات چیت کرتے ہیں، معاشی فراخی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی بھوک ختم ہو، صدقہ ہو، صدقہ